نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا عذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکری وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 200 سے 212 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، آیت 200، لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، آیت 201، فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، آیت 202، فیقولوا هل نحن منظرون، آیت 203، افبعذابنا یستعجلون، آیت 204، افرأیت ان متعناہم سنین، آیت 205، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، آیت 206، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، آیت 207، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، آیت 208، ذکری وما كنا ظالمین، آیت 209۔ ترجمہ: اس طرح ہم نے یہ انکار ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پھر وہ ان کی بے خبری میں ان پر اچانک آ جائے گا، پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، پھر کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ہم انہیں چند سال اور فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس سے یہ دھمکائے جا رہے ہیں، تو یہ چند سال کا فائدہ کچھ کام نہ آئے گا۔ ہم نے جس شہر کو ہلاک کیا اسی حال میں ہلاک کیا کہ اس کے ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 200 سے 209 کا۔ تفسیر: آیت 200 اور 202، ہم نے ان مجرموں کے دلوں میں جھٹلانا اور انکار کرنا ہی داخل کر دیا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ اس وقت ظالموں کو حیلہ بہانہ کام نہ دے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور ان کے لیے دارالآخرت کی ساری برائیاں واجب ہو جائیں گی۔ اللہ کا عذاب ان پر بے خبری میں اچانک آ جائے گا اور یہ کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ آیت 203، پھر جب عذاب آ گھیرے گا تو مہلت مل جانے کی بے جا امیدیں باندھیں گے کہ اگر انہیں ذرا سی بھی مہلت مل جائے تو اپنے خیال میں اللہ کی اطاعت سے کے کام کر لے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت 44 میں: آپ لوگوں کو ڈرائیں، جس دن انہیں عذاب آ گھیرے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ذرا سی اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی اطاعت بھی بجا لائیں گے۔ کیا تم پہلے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہیں کہیں جانا ہی نہیں؟ لہٰذا ہر ظالم و فاجر اور ہر کافر و مشرک جب اپنی آنکھوں سے اپنی سزا دیکھ لے گا تو سخت نادم ہوگا۔ سورہ غافر کی آیت 84-85 میں فرمایا: پھر جب ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں تو ایمان کا اقرار کر لیتے اور شرک سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان
انہیں مفید ثابت نہ ہوگا۔ آیت 204 کافروں کو دھمکی۔ کافروں کی مذمت ہے اور انہیں دھمکایا گیا ہے کیونکہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور عذاب کو عقل سے بعید سمجھا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آ فرمایا۔ سورہ عنکبوت کی آیت 53 سے 55 میں یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو عذاب کبھی کا آ چکا بھی ہوتا۔ عذاب تو ان کی بے خبری میں اچانک آ جائے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور نیچے سے چھپا لے گا اور فرشتہ کہے گا تم اپنے عملوں کا مزہ چکھو، یعنی اگر آیت 205 سے 207 یعنی اگر ہم انہیں اور مہلت، موقع اور وقت دے دیں، خواہ وہ کافی زمانہ ہی کیوں نہ ہو، پھر ان پر عذاب آ جائے تو جن نعمتوں میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی، کیا وہ اللہ کے عذاب کو روک لیں گی اور یہ مہلت انہیں فائدہ پہنچا دے گی؟ سورہ نازعات کی آیت 46 میں فرمایا جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں صبح یا شام ٹھہرے۔ سورہ بقرہ کی آیت 96 میں فرمایا تم میں سے کوئی 1000 سال کی عمر کی تمنا کرتا ہے اور عمر کا زیادہ دیا جانا اللہ کے عذاب کو ہٹا دینے والا نہیں ہے۔ سورہ لیل کی آیت 11 میں فرمایا جب وہ گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا۔ آیت 208 اور 209 اللہ کے عدل کا بیان۔ حق تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کا بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جس امت کو ہلاک کیا، پہلے ان کے پاس رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، انہیں اپنا عذاب یاد دلایا، ان پر حجتیں قائم کیں اور ان کے ہیلے بہانے ختم کر دیے، پھر بھی اگر وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا۔ سورہ اسرا کی آیت 15 میں فرمایا ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ سورہ قصص کی آیت 59 میں فرمایا آپ کا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ بڑے شہر میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم اسی وقت شہروں کو ہلاک کرتے ہیں جب ان کے باشندے ظالم ہوتے ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین آیت 210 وما ینبغی لہم وما یستطیعون آیت 211 انہم عن السمع لمعزولون آیت 212۔ ترجمہ اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے، نہ ان کے یہ لائق ہے اور نہ انہیں اتنی سکت ہے، یقین مانو وہ تو اس کے سننے سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 210 سے 212 کا۔ تفسیر آیت 210 قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے، شیطان نہیں۔ حق تعالیٰ اپنی کتاب عزیز جس کے دائیں بائیں باطل پھٹک بھی نہیں سکتا اور جو حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ اسے روح الامین لے کر اترے ہیں جن کو حق تعالیٰ کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ اس کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ اس دعوے کی 3 دلیلیں بیان کی ہیں۔ آیت 211 212 کہ اس عزت والی کتاب کو لے کر آنا شیطانوں کے لائق نہیں، یہ کام ان کے کاموں اور کوششوں میں سے نہیں ہے، یہ نور ہدایت ہے اور ایک عظیم برہان ہے، اس لیے اس میں اور شیطانوں کی عادتوں میں بہت بڑا فرق اور زبردست تضاد ہے۔ بھلا وہ ایسا کام کیوں کرنے لگے جس سے لوگوں میں نور و ہدایت پھیلے؟ یہ کام تو ان طبیعتوں اور عادتوں کے سراسر خلاف ہے، پھر ان کو تو آسمان پر جانے ہی سے روک دیا گیا ہے اور سخت پہرا لگا دیا گیا ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 200 سے 212 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔